السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، آج کی ویڈیو نہایت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپرم کی کوالٹی اور سپرم کی مورٹیلٹی یعنی تولیدی جراثیم کی تعداد کو بڑھانا اور اس کے حرکت کو امپروو کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ جسٹ گھر میں ہوگا، کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی، صرف میں آپ کو بتاؤں گا EFS، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر یہ آپ ان 3 ورڈز پر عمل کریں گے تو آپ کے سپرم کاؤنٹ جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی امپروو ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو اس میں یہی 3 میجر چیزیں ہیں کہ جس کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے آج مردوں میں بھانج پن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ویور اس پر بات کریں گے، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، میل انفرٹیلیٹی یعنی مردانہ بھانج پن میں جو آج کل زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ ہیں اولیگیوسپرمیا کے، ایستینوسپرمیا کے، ٹیریچوسپرمیا کے، نیکروزوسپرمیا کے۔ تو یہ کیسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سپرم کی جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کی مورٹیلٹی میں فرق ہوتا ہے اور اس کی مارفولوجی یعنی ہیڈ، مڈ پیس اور ٹیل، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو آخر اب یہ مسئلہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟ کچھ 40-50 سال پہلے آپ لے لیں تو یہ مسئلے مسائل اتنے نہیں تھے، آج یہ مسئلے کیوں زیادہ ہو گئے؟ تو چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ EFS کیا ہے۔ ای سے مراد ہے ایکسرسائز، کیونکہ اگر آپ اوبیسٹی پر چلے جاتے ہیں تو اوبیسٹی اور ٹیسٹوسٹیرون لیولز کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ جتنے آپ کے جسم میں فیٹ زیادہ ہوں گی اتنا آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچے آئے گا۔ جب وہ نیچے آئے گا تو سپرمیٹوجینیسس کا جو پروسیس ہے وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ متاثر ہوگا۔ تو اپنے BMI کو آپ ٹارگٹ میں رکھیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو اوور ویٹ نہ ہونے دیں۔ ڈیلی جم جایا کریں، ڈیلی ایکسرسائزز کیا کریں اور اپنے کیلوریز کو برن کیا کریں تاکہ آپ کے جسم میں ایکسیسو فیٹس پیدا نہ ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ F کیا ہے۔ F سے مراد ہے فوڈ۔ اس میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو آپ یاد رکھیں ABC، ایپل، شوگر بیٹ اور کیرٹ، یعنی سیب، چقندر، گاجر۔ 1 سیب، 1 چقندر، 2 گاجر، اس کا جوس آپ ڈیلی پیا کریں۔ یہ ہائی لیول میں سپرمیٹوجینیسس، ٹیسٹوسٹیرون لیولز اور ہارمونل ڈسٹربنسز مین میں بہترین طریقے سے یہ ABC جوس پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، آپ اس چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ان خوراک کا استعمال بھی کرنا ہے کیونکہ یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ باڈی میں آکسیڈیٹیو سٹریس اگر کم ہوگا تو آپ کے جسم میں توڑ پھوڑ والا کام بہت کم ہوگا، جسے کیٹابولک فنکشنز یا کیٹابولک پروسیس کہتے ہیں، یہ بہت کم ہوگا۔ جب یہ کم ہوگا تو آپ کے جسم کی جو میٹابولک فنکشنز ہیں وہ پراپرلی ہوں گے، صحیح طریقے سے ہوں گے۔ تو جسمانی میٹابولک پروسیسز میں سپرمیٹوجینیسس جو ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے۔ تو اگر سپرمیٹوجینیسس پراپر طریقے سے ہوگا تو آپ کا جرثومہ زیادہ بھی ہوگا، آپ کا جرثومہ طاقتور بھی ہوگا اور اس کی مارفولوجیکل کوئی ڈسٹربنسز بھی نہیں ہوگی اور اس کے موومنٹس بھی صحیح رہیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ پر، ایس پر۔ ایس ہے فار سلیپ، ٹھیک ہے۔
मेडिकली हर इंसान को 8 घंटे नींद की जरूरत होती है। आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पर 1-2 बजे तक लगे रहते हैं, फिर सो लिए, फिर सुबह 7:30-8 बजे ऑफिस या जॉब या किसी और कारोबार के लिए जाना, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती तो ऐसे में भी जो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, बनावट के जो काम हो रहे होते हैं बॉडी में, वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। और हमने जितने भी क्लिनिकली पेशेंट को देखा है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन यानी उसके काउंट में कमी हो, मॉर्फोलॉजी में फ़र्क हो, उनकी मोर्टेलिटी में फ़र्क हो, वहाँ हमें ये नज़र आता है कि ये लोग 4 से 5 घंटे नींद लेते हैं, ज़्यादा नींद वो नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मुतासर होता है। आप सिर्फ 2 महीने इन चीज़ों पर जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, EFS पर 2 महीने आप अमल करें। एक आप सीमन एनालिसिस आज कर लें और 1-2 महीने के बाद इन फैक्टर्स पर आप काम करें, आपके सीमन एनालिसिस में वाज़ेह फ़र्क आएगा। क्योंकि ये बात हम ज़ुबानी जमा खर्च की नहीं कर रहे, ये हमने अपने पेशेंट को जब भी ट्रीटमेंट देते हैं तो उनके लाइफ स्टाइल चेंजेस को भी मद्देनज़र रखते हैं और हम उनको ये बताते हैं। तो जब वो इन पर भी अमल करते हैं, साथ में उनको मेडिकेशन भी मिलती है, तो पेशेंट अगर 6 महीने में ठीक होना होता है तो वो 2 महीने में ठीक हो जाता है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।